اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا، بیٹے کے لیے ترس کی تھی۔ جب سے سورہ محمد پڑھنا شروع کی، اللہ نے بیٹے سے نواز دیا، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، اور بیٹیاں تو اس نعمت کی سب سے خوبصورت صورت ہیں۔ بیٹیاں وہ رحمت ہیں جو گھروں میں خوشبو، روشنی اور برکت لے کر آتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت سے لوگ اس رحمت کو آزمائش سمجھتے ہیں۔ اکثر آپ نے اپنے ارد گرد ایسی خواتین دیکھی ہوں گی جنہیں اللہ نے بیٹیوں سے نوازا ہوتے، مگر سسرال والے یا قریبی رشتہ دار ان کے دل کو دکھانے کے لیے باتوں میں طنز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی تک بیٹا نہیں ہوا، یا شوہر کو مشورہ دیتے ہیں کہ دوسری شادی کر لو، شاید وہاں سے بیٹا ہو جائے۔ ایسے تانے کسی عورت کے دل پر کیا گزرتے ہیں، یہ وہی سمجھ سکتی ہے جو ہر رات اللہ کے حضور آنسو بہا کر صرف ایک دعا مانگتی ہے۔ بیٹیوں کی ماں ہونا کوئی کمی نہیں، بلکہ یہ فخر کی بات ہے، مگر پھر بھی بعض دلوں میں ایک خواہش ضرور باقی رہتی ہے کہ اللہ ایک بیٹا بھی عطا فرما دے جو بڑھاپے کا سہارا بنے، جس پر باپ کی شناخت قائم رہے۔ اور جب کوئی عورت سچی نیت سے دعا کرتی ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کرتی ہے اور اللہ پر کامل یقین رکھتی ہے، تو رب اس کے یقین کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔ ایسی کئی خواتین نے بتایا کہ جب انہوں نے سورہ محمد کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا تو ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہونے لگے، گھر کے حالات بدلنے لگے، رزق میں وسعت اور دل میں سکون آنے لگا۔ انہوں نے دل سے اللہ سے مانگا اور پھر اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایمان اور یقین کی طاقت ہے۔ سورہ محمد ہمیں صبر، جہاد اور اللہ پر بھروسہ سکھاتی ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اس کے کلام سے جڑ جائیں تو وہ ہماری تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین، یاد رکھیں کہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے، دونوں اللہ کی رحمتیں، مگر اگر دل میں کوئی خواہش ہے تو صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے رکھیں، وہی سننے والے، وہی عطا کرنے والے اور وہی دلوں کے حال جاننے والے۔ اپنے یقین کو مضبوط رکھیں، دعا جاری رکھیں اور سورہ محمد کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ اللہ کے کلام میں وہ تاثیر ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے اکثر اپنے آس پاس، اپنے محلے یا رشتہ داروں میں ایسی کئی بہنیں دیکھی ہوں گی جنہیں اللہ نے بیٹیوں کی نعمت سے نوازا ہوتے، لیکن وہ دل کے کسی کونے میں بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ کے سسرال والے تانے دیتے ہیں، کچھ کے شوہر کو دوسری شادی کے مشورے دیے جاتے ہیں، اور کچھ تو صرف اس خوف میں جیتی ہیں کہ کہیں شوہر واقعی دوسری شادی نہ کر لے۔ ایسی ایک بہن ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ اللہ نے انہیں 4 بیٹیاں دی تھی۔ بیٹیاں نہایت ہی فرما بردار اور پیاری تھی، مگر معاشرے کی باتوں نے اس بہن کے دل میں بیٹے کی خواہش کو شدید کر دیا۔ لوگ ان کے شوہر سے کہتے کہ دوسری شادی کر لو، شاید وہاں سے بیٹا ہو جائے، اور یہ سن کر وہ بہن اکثر روتی رہتی اور ہم سے کہتی کہ میرے لیے دعا کریں، میرا دل بہت بے قرار ہے کہ اللہ مجھے بیٹے کی نعمت عطا فرما دے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، بہن آپ غم نہ کریں، قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے، آپ سورہ محمد پڑھنا شروع کریں۔ اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ، میں یہ سورت اس امید سے پڑھی ہوں کہ تو مجھے بیٹے کی نعمت عطا فرما، اور اگر تو نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی۔ وہ بہن بہت مخلص دل سے ماننے والی تھی، اس نے فوراً سورہ محمد کا ورد شروع کر دیا۔ فجر کی نماز کے بعد روز وہ اس سورت کی تلاوت کرتی، آنسوں کے ساتھ دعا مانگتی، یقین کے ساتھ اللہ سے التجا کرتی۔ ایک مہینہ گزرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور جب تیسرا مہینہ ختم ہونے کو آیا، اللہ نے اس بہن کو خوشخبری عطا کر دی۔ ایک دن وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی، چہرے پر خوشی کے آنسو تھے، کہنے لگی، اللہ نے میری سن لی ہے، میں حاملہ ہوں، دعا کریں اللہ مجھے بیٹے سے نواز دے۔ تو میں نے کہا، بہن آپ اسی یقین کے ساتھ سورہ محمد پڑھتی رہیں، اللہ ضرور کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو چند ماہ بعد جب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے۔ وہ بہن اتنی خوش ہوئی کہ سجدہ شکر ادا کیا، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور زبان پر صرف ایک ہی جملہ تھا، الحمدللہ، میرے رب نے میری سن لی۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اپنے وعدے کے مطابق اس کا نام محمد رکھا۔ تو ناظرین، یہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ یقین، دعا اور قرآن سے تعلق کی ایک روشن مثال ہے۔ آج بھی وہ بہن فخر کے ساتھ سورہ محمد کی تلاوت کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے گھر میں جب سے محمد آیا ہے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو لہٰذا جن بہنوں کے ہاں بیٹے نہیں ہیں وہ بھی اسی نیت سے سورہ محمد کو اپنا معمول بنائیں اور یقین کے ساتھ یہ نیت کریں کہ یا اللہ، اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی، مجھے محمد سے نواز دے، محمد کے صدقے محمد عطا کر دے۔ تو انشاءاللہ رب کریم جو دلوں کے حال جانتا ہے وہ ضرور آپ کی دعا سن لے گا، کیونکہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوتے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتے، برکتیں آتی ہیں،
فرشتے سلام بھیجتے ہیں، تو اس لیے اللہ پر یقین رکھیں، قرآن سے جڑیں اور سورہ محمد کے فیض سے اپنی دعاؤں کو زندہ کریں، کیونکہ جو اللہ کے کلام سے مانگتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ تو ناظرین، سورہ محمد ایک نہایت ہی بابرکت صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان، صبر، استقامت اور کامیابی کے راز بتائے ہیں۔ اس صورت میں ایسی تاثیر ہے کہ اگر کوئی بے اولاد بہن یا بھائی اسے یقین کے ساتھ پڑھے تو اللہ اس کی جولی ضرور بڑھتا ہے۔ جو بہنیں بے اولاد ہیں وہ بھی سورہ محمد کو اپنا معمول بنائیں، اور جو بہنیں اولاد رکھتی ہیں مگر بیٹے کی خواہش رکھتی ہیں وہ بھی اپنے دل میں نیت کریں اور اس صورت کو پورے یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، چاہے فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء، کسی بھی نماز کے بعد ایک وقت مقرر کر لیں اور اسی وقت پر روزانہ ایک مرتبہ سورہ محمد کی تلاوت کریں۔ دل سے پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں اور یہ نہ سوچیں کہ اس سے مجھے کوئی اثر نہیں ہو رہا یا کچھ بدلا نہیں۔ تو یاد رکھیں، مایوسی ایمان کو کمزور کرتی ہے، اور جب انسان منفی سوچتا ہے تو منفی توانائی اس کے دل و دماغ میں گر کر لیتی ہے، لیکن جب بندہ مثبت سوچتا ہے، اچھا گمان رکھتے ہے اور اللہ پر پورا یقین رکھتا ہے تو وہی یقین اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تو اس لیے دل میں یہ یقین رکھیں کہ میرا رب سننے والا ہے، دینے والا ہے، اور وہ ضرور مجھے نوازے گا۔ آپ صرف ایک بار روزانہ دل سے سورہ محمد پڑھیں، زیادہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، مگر پڑھتے وقت پورے یقین اور توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا، آپ کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا، آپ کے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو لازمی کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام ہر بہن، ہر گھر تک پہنچے، کیونکہ شاید کسی کے نصیب کی دعا اسی صورت کے فیض سے پوری ہو جائے۔ آمین۔